بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے مقدس اور بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا ہی مہربان، نہایت رحم والا اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میرے نہایت ہی محترم اور عزیز اسلامی بھائیوں اور میری بہت ہی نیک اور پاک باز بہنوں، آج کا یہ خاص پیغام آپ کی روحانی زندگی اور آخرت کی کامیابی کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے خوش قسمت اور سعادت مند لوگ موجود ہیں جو بڑی ہی عقیدت، سچی لگن اور بے پناہ روحانی محبت کے ساتھ رات کے آخری پہر میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، مگر افسوس کی نادانی، بے خبری اور صحیح علم کی کمی کے سبب وہ اپنی اس عبادت کے ساتھ ہی ساتھ یہ تین ایسی سنگین اور مہلک غلطیاں بھی کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی یہ عظیم الشان تہجد کی نماز بارگاہ الہی میں مقبولیت کے اس اونچے درجے تک نہیں پہنچ پاتی جس کی وہ تمنا رکھتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جو برسوں برس سے پابندی کے ساتھ تہجد پر رہے ہیں اور ہر رات اپنے رب کو منانے کے لیے بیدار ہوتے ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ ان تین خطاؤں کو بھی اپنے عمل کا حصہ بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تہجد کی نماز رد کر دی جاتی ہے اور انہیں وہ روحانی نور حاصل نہیں ہوتا جو ایک تہجد گزار کا مقدر ہونا چاہیے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے اور اپنی روح کی گہرائی سے اس بات پر غور فرمائیے کہ آپ سارا دن اپنے گھر بار اور دنیاوی کام کاج کی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں۔ دن بھر کی سخت بھاگ دوڑ اور دماغی و جسمانی تھکان سے چور ہو کر جب آپ رات کو سکون کی میٹھی نیند میں سو جاتے ہیں، پھر صرف اور صرف اپنے پروردگار کی سچی محبت اور اس کی رضا پانے کی خاطر رات کے ایک خاص پہر میں اپنی آنکھیں کھولتے ہیں، اپنی پیاری اور مخملی نیند کی قربانی دیتے ہیں، اس نرم و نرم بستر کی راحت اور سکون کو اپنے رب کے لیے ٹھکرا دیتے ہیں، اور پھر کڑاکے کی ٹھنڈ ہو یا گرمی، ٹھنڈے پانی سے مکمل اور کامل وضو کر کے اللہ کے سامنے نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ مصلی بچھا کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر اسی دوران آپ یہ تین غلطیاں بھی بار بار دہرا رہے ہیں تو یقین مانیے آپ کی یہ تہجد کی نماز رب کے یہاں قبول نہیں ہوگی اور آپ کو اس کا کوئی خاص روحانی ثمرہ یا ثواب میسر نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی ساری محنت، جاگرت اور مشقت ضائع اور برباد جا رہی ہے۔ اس لیے یہ بات ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی ان تین بنیادی غلطیوں کی اصلاح کریں، انہیں پوری طرح جڑ سے ختم کر کے درست کریں اور اس کے بعد مکمل اطمینان، کامل یقین اور خالص نیت کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی معمولی نفلی نماز نہیں ہے، یہ وہ عظیم الشان نماز ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا، دو عالم کے دولہا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ فرض روزوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل روزہ ہے تو وہ محرم الحرام کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل، اعلیٰ اور مقدس نماز ہے تو وہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تہجد کی پابندی کرنے والا بندہ اللہ کا چہیتا اور محبوب بن جاتا ہے اور رب کائنات اسے عرش والے فرشتوں کے سامنے بھی پسند فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت ہی خوبصورت، دلکش اور ایمان کی تازگی دینے والی حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ تین خوش قسمت لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دیکھ کر اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، اور جس پر رب مسکرا دے اس کا تو بیڑا ہی پار ہو گیا۔ جب صحابہ کرام نے بڑے چاو سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تین مقدر والے لوگ کون ہیں جنہیں دیکھ کر خالق کائنات مسکراتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا، نمبر 1 وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے میدان میں اپنی صفوں کو مضبوطی سے سیدھا اور درست کرتا ہے، نمبر 2 وہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے اپنی صفوں کو مکمل اور ٹھیک کرتا ہے،
اور نمبر 3 وہ خوش قسمت انسان جو رات کی تنہائی، گہری خاموشی اور سناٹے میں اٹھ کر دنیا سے بے خبر ہو کر صرف اپنے مالک کے لیے تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ تہجد پڑھنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی وہ شخص جس کی ہر جائز پکار اللہ کے یہاں فوراً سنی جاتی ہے اور جس کی دعائیں آسمان کے دروازوں کو چیرتی ہوئی قبولیت کی شرف پاتی ہے۔ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور رب ذوالجلال کی طرف سے یہ عام اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور اس کی جھولی بھر دوں، ہے کوئی اپنی تنگی اور غربت کو دور کرنے کے لیے رزق کی طرف رکھنے والا کہ میں اسے غیب سے وسیع رزق عطا کروں، ہے کوئی پرانی بیماریوں اور تکلیفوں میں گھرا ہوا جو مجھ سے شفا مانگے اور میں اسے صحت اور تندرستی کی نعمت دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا جو اپنی کوتاہیوں پر شرمندہ ہو کر آج مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے ہمیشہ کے لیے بخش دوں۔ اس نہایت ہی بابرکت اور نورانی وقت میں جو بندے مومن تہجد پڑھ کر گڑگڑاتے ہوئے اور عاجزی سے ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ جو کچھ بھی اپنے رب سے مانگتا ہے اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ نماز رب لا یزال کو بہت محبوب ہے، اسی لیے جب آپ اتنی بڑی فضیلت والی نماز پڑھیں تو ان 3 تباہ کن اور مہلک غلطیوں سے خود کو ضرور بچائیں۔ اگر آپ اپنی ان عادتوں کو بدل لیں گے تو آپ کو تہجد کی حقیقی روحانی لذت، برکتیں اور بے شمار فائدے حاصل ہوں گے۔ اب وہ 3 غلطیاں کون سی ہیں؟ میری آپ سے نہایت ادب سے گزارش ہے کہ اس پیغام کو انت تک اور پورا غور سے سنیں تاکہ کوئی ضروری نقطہ چھوٹ نہ جائے۔ پہلی سب سے بڑی غلطی تکبر یعنی گھمنڈ اور برپن ہے۔ اکثر کچھ لوگ تہجد پڑھنے کے بعد اپنے دل کے اندر یہ زہریلا خیال اور غرور پال لیتے ہیں کہ میں دوسروں سے بہت بہتر ہوں، یا میں تو بہت بڑا عبادت گزار اور تہجد گزار ہوں، میں تو راتوں کو پابندی سے اٹھتا ہوں جبکہ میرا پڑوسی یا فلاں شخص تو غافل ہو کر سویا رہتا ہے، وہ تو گنہگار ہے اور مجھ سے نیچے درجے کا ہے۔ یاد رکھیے ایسا گھمنڈ اور نیکی پر اترانا اللہ کو سخت ناپسند ہے اور یہ عمل کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تکبر میری چادر ہے اور عظمت میری اوڑھنی ہے۔ جو شخص ان صفات میں مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دوں۔ لہذا عبادت کر کے خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا آپ کے تمام اعمال کو ضائع کر سکتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ خاکساری، عاجزی اور انکساری میں رہنا چاہیے۔ دوسری بڑی غلطی ریاکاری یعنی دکھاوا اور شہرت کی چاہت ہے۔ اس کی وجہ سے انسان کے پہاڑ جیسے نیک اعمال بھی قیامت کے دن راکھ بن کر اڑ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نیکی کرتا ہے اللہ اسے کوئی ثواب نہیں دیتا، بلکہ یہ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک ہے۔ آج بہت سے لوگوں کو یہ بری عادت لگ گئی ہے کہ وہ باتوں میں یا سوشل میڈیا کے ذریعے دوسروں کو یہ جتاتے ہیں کہ میں تو آج صبح تہجد کے وقت جب اٹھا تھا تو میں نے یہ منظر دیکھا، یا میں تو روزانہ اس وقت وضو کر کے عبادت کرتا ہوں۔ ان کا اصل مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ اپنی عبادت کا ڈھنڈورا پیٹنا ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں اور انہیں بہت بڑا نیک انسان سمجھے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت سے محروم رہے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ ان ریاکاروں سے دہکائی جائے گی جنہوں نے دکھاوے کے لیے علم سیکھا یا خیرات کی۔ اگر آپ کی نیت دوسروں کو نیک کام کی طرف موٹیویٹ کرنے کی ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اگر دل میں اپنی بڑائی کی چاہت ہے تو آپ کی تہجد بیکار ہے،
تیسری اور تکنیکی طور پر سب سے اہم غلطی وقت کا صحیح چناؤ نہ کرنا اور جانکاری کا ابھاؤ ہے۔ بہت سے لوگ تہجد تو پڑھتے ہیں لیکن وہ صحیح وقت پر ادا نہیں ہوتی۔ انہیں اکثر یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تہجد کا مستند وقت کب شروع اور کب مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے فرض پڑھ لینے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کا آخری حد والا وقت طلوع فجر ہے، یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے ویسے ہی تہجد کا وقت پوری طرح ختم ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ وقت کی گھڑی یا شہری کا ٹائم ٹیبل نہیں دیکھتے اور صرف مسجد سے اذان ہونے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اکثر علاقوں میں اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے 15، 20 یا کبھی کبھی 40 منٹ بعد دی جاتی ہے۔ اگر آپ نے فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد تہجد کی نیت باندھی تو وہ نماز تہجد نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کا وقت تو فجر کی سفیدی نمودار ہوتے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اسی لیے صحیح وقت کا خیال رکھنا عبادت کی قبولیت کے لیے بے حد لازمی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں دل کی گہرائی سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والا سچا تہجد گزار بنائے، ہمیں ہر قسم کے زہریلے تکبر اور دنیاوی ریاکاری سے محفوظ رکھے اور ہماری ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، آمین۔ اس قیمتی پیغام کو ثواب جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ آگے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اپنی اصلاح کر سکیں۔ بہترین اور سچی دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل ملک اسلامک وائس کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور پروموٹ کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔